الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اور اس کو کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، رہنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ان تمام ضرورتوں کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں اور اپنے قرآن مجید میں اس کے ضابطے بیان فرمائے کہ کھانا، پینا، اوڑھنا، سونا، جاگنا، رہنا، سہنا، یہ تمام جو ہیں ان کے ضابطے بتائے، طریقے بتائے کہ طریقے سے ہٹ کر کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور طریقے کے مطابق کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور اسی طرح سے جوا، والانصاب، اور اسی طرح سے پانسے لگانا، والازلام، اور اسی طرح سے تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا، رجسن، یہ ناپاکی ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، تم ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلے آدمی کو جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی کھانے پینے کی ضرورت پیش آ گئی۔ پھر پینے میں جو ہے جو چیزیں حلال تھیں ان کے بارے میں کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی ان میں بھی نہ کرنا، اس فضول خرچی سے بھی آپ بچ کر رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ فضول خرچی کرتے رہو اور آپ کی فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، کہ یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، تو فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر جو ہے آدمی پینے میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تابع ہو، تو اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، اللہ نے بھنگ کو، چرس کو اور افیون کو حرام کر دیا۔ کیوں کیا حرام؟ اس لیے حرام کیا اللہ نے کہ اللہ نے پتہ ہے کہ میرے بندوں کو کس سے فائدہ ہوگا، کس سے نقصان ہوگا، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، تو شراب کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ شراب کے حوالے سے 10 آدمیوں پر لعنت کی گئی ہے، یعنی ان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ایک وہ جو شراب بنائے، دوسرا وہ جو بنوائے، اور تیسرا جو پیے، چوتھا جو اس کا کاروبار کرے، پانچواں جو ہے جو اس کو ادھر ادھر لے جائے۔ تو اس قسم کے 10 آدمی ہیں جن پر حدیث پاک میں لعنت آئی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر فرمایا جو دنیا میں شراب پیے گا
اللہ تعالیٰ کب اس کو جنت کی جو پاک شراب ہے اس سے اللہ محروم کر دیں گے۔ شراب کے اڈے کھول کر اور شراب کے لیے جو دکانیں قائم کی جا رہی ہیں اور شراب کے لیے جو فیکٹریاں کھولی جا رہی ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب کی آمدنی سے ہماری معیشت میں ترقی ہوگی، ہمارا ملک، ہماری ریاست اور ہماری سوسائٹی ترقی کرے گی، وہ دراصل بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ بلکہ یہ جو ترقی حاصل ہو رہی ہے، یہ جو نفع حاصل ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو نقصان ہوا ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے۔ عام طور سے جب آدمی شراب پی کر گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی کے ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر انہی لوگوں کو ہوتے ہیں جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، جو بھنگ کے، افیون کے اور اس قسم کے جو ہے برن شوگر وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے حواسات کھو جاتے ہیں، ان کی حواسات عقل کام نہیں کرتی، اور کبھی تو وہ بڑے خطرناک طریقے سے کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتے ہیں اور نیم جان ہو کر رہ جاتے ہیں، یا تو کبھی جان ہی سے ہاتھ دھو ڈالتے ہیں۔ تو بتائیے، انسانی جان کا ضائع ہونا یہ زیادہ نقصان ہے یا 10 پیسوں کا مل جانا یہ زیادہ نفع ہے؟ اب جب اس کی جان چلی گئی، اس نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لیے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اور دوسرے جو لوگ شراب پی کر، جو برن شوگر کھا کر، جو چرس اور بھنگ پی کر، جو افیون استعمال کر کے کرتے رہتے ہیں اور اس کے عادی ہوتے ہیں، تو ان سے جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ جسمانی اعتبار سے، وہ فزیکلی طور پر وہ فٹنس ان کے اندر نہیں ہوتی، یا تو وہ دماغی طور سے کمزور ہوتے ہیں، یا ان کے جو پارٹس آف دی باڈی ہیں، جو ان کے اعضاء ہیں، ان میں کمزوری ہوتی ہے، وہ اپاہج ہوتے ہیں، وہ پیرالائز ہوتے ہیں۔ تو ایک جو ہے مالی جو کہتے ہیں کہ ہم اگر شراب کے لیے لائسنس دے دیں، ہم دکانیں کھولیں، تو اس سے ہمارے معیشت میں ترقی ہوگی، لیکن اس ترقی سے جو ہے نقصانات زیادہ ہوں گے، نقصانات زیادہ ہوں گے کہ 4 لاکھ کی، 3 لاکھ کی، 2 لاکھ کی گاڑی خریدی، وہ بھی خراب کر دی، ایکسیڈنٹ، اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو ڈالے۔ اب جو ہے شراب کی وجہ سے جو لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، ان کو کسی جگہ پر رکھنا ہے، کسی ہاسپٹل میں رکھنا ہے، یا کسی اور جگہ پر لے کر رکھنا ہے جہاں وہ ذرا ٹھیک ہو جائے، انہیں ریلیکس ہو جائے، انہیں آرام مل جائے، تو ان کے لیے ملازمین کا انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، جگہ کا انتظام کرنا ہے۔ تو یہ جو پیسے ہیں، یہاں ایک طرف سے اگر ہم کہہ رہے ہیں ہمیں نفع ہو رہا ہے، لیکن اس نفع سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے، شرابی جو ہیں، بنگی جو ہیں، افیون جو ہیں، برن شوگر استعمال کرنے والے جو ہیں، یہ اپنے بیوی بچی کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے کنبے کا صحیح طرح سے کیئر نہیں کر پاتے ہیں، صحیح طرح سے ان کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں۔ جب ان کا خیال نہیں کرتے تو وہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں، اور یہ بچے پھر ڈکیتی کرنے پر، چوری کرنے پر اور غلط قسم کے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب اس ایک کے جرم کی وجہ سے 10 نے اور جرم کے راستے کو اور غلط راستے کو اختیار کر لیا، اس سے پھر پوری سوسائٹی کا، پورے معاشرے کا، پورے کلچر کا نقصان ہوگا، اور پوری خلق خدا اور سارے انسان اس سے تنگ آ جائیں گے۔ تو یہ سوچنا کہ شراب کی وجہ سے ہماری آمدنی آئیں گی، نہیں، اس آمدنی سے زیادہ جب آپ مجموعی طور سے دیکھیں گے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے، ان چیزوں سے، ان نشوں سے بہت زیادہ اہتمام کرنے کی، بچنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں سے الگ رہنے کی بہت۔ پھر دوسرے جو ہے، اب جو ہے کبھی مالی نقصان ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے جسمانی ایسے نقصان ہوتے ہیں جن کی ہم مال سے تلافی نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر ایک مرد ہے، یہ شراب کا عادی ہے، یہ روزانہ اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہے، یہ اپنے بچوں کا خیال ہی نہیں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس نے اپنی بیوی کی زندگی کو، اس نے اپنی، اگر اس نے شادی نہیں کی ہے تو یہ اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے، اور گھر میں ایک ٹینشن کا ماحول قائم، ہر دن انہیں مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، کس سے ہو رہی ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تلافی اور جن کو ختم ہم پیسوں سے نہیں کر سکتے۔
تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن سے آدمی کا نقصان ہوتا ہے، اور ایسا نقصان ہوتا ہے کہ اس نقصان کی پھر تلافی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس نقصان کو آدمی پیسوں سے پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو عالمی ادارہ صحت ہے اور ادارہ صحت کی جو رپورٹیں ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عام طور سے زیادہ تر شرح اموات جو ہوتی ہے، موت کی جو زیادہ مقدار ہوتی ہے، زیادہ لوگ جو مرتے ہیں وہ کس کی وجہ سے لگتے ہیں؟ وہ شراب کی وجہ سے مرتے ہیں، وہ برنگ شوگر کھانے کی وجہ، اور اسی طرح سے وہ افیون کے کھانے کی وجہ سے مرتے ہیں، وہ چرس پی کر، وہ بھنگ پی کر مرتے ہیں، ان کی اموات اس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ یہ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ نشے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ نشے جو شراب پر استعمال کرتے ہیں، جو برن شوگر پر استعمال کرتے ہیں، جو چرس پر، بھنگ پر استعمال کرتے ہیں، ان پیسوں کو بچا کر ہم کہیں کوئی رفاہی کام کریں، کسی یتیم کی تعلیم کا انتظام کریں، کسی غریب لڑکی کی شادی کا انتظام کریں، اس کے کپڑے کا انتظام کریں، اس کے پہننے کا انتظام کریں، اس کے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ یا اگر کسی کو نہیں دیتے ہیں لیکن کم از کم اپنے استعمال میں لائیں، اپنے لیے کوئی چیز تیار کریں، ایسی چیز جس سے ہماری صحت ٹھیک ہو، جس سے ہمارا رہن سہن ٹھیک ہو، جس سے ہمارا گھر ٹھیک ہو، جس سے ہمارا کلچر اور سوسائٹی ٹھیک ہو۔ ایسے کام کریں اور ان کاموں سے بچیں جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جن سے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ تو شراب جو ہے، بھنگ جو ہے، چرس جو ہے، برنگ شوگر جو ہے، ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اس کو منع فرما دیا۔ فجتنبوا رجسن، فرمایا یہ ناپاک ہے، جیسے پیشاب ناپاک ہے، جیسے پاخانہ ناپاک ہے، اس سے ہم ہاتھ لگانا، اس سے کپڑے میں اس کا لگنا یا پانی میں اس کے گر جانے سے ہم پانی کو استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ناپاک ہوتی ہیں، یہ ناپاک ہوتی ہیں۔ ان ناپاک چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اور ان ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کہ ہم ان چیزوں سے بچ کر رہیں، تاکہ ہم سے اللہ ناراض نہ ہو اور ہم دنیا میں پریشان نہ ہوں، ہم آخرت میں بھی پریشان نہ ہوں۔ اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو ہے یہ تمام چیز، اس کے لیے جو زینے کا کام کرتی ہے وہ کون سی چیز کرتی ہے؟ وہ چیز جو عام طور سے جو لوگ سگریٹ پہلے پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، نسوار کرتے ہیں، یہ نسوار، یہ کھانے، یہ گٹکا، یہ تمام چیزیں یہ اس کے لیے زینے کا کام دیتی ہیں۔ شراب میں اور بھنگ میں اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، افیون میں اور برن شوگر، ان تمام چیزیں جو ہیں ان میں وہی لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، وہی مبتلا ہو جاتے ہیں جو پہلے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نشوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو میری تمام سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے اور بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بڑے حضرات ہیں جو ان نشوں میں مبتلا ہو، ان چھوٹے چھوٹے نشوں کو بھی آپ چھوڑ دیجیے، تاکہ آپ اور آپ کی نسلیں ان بڑے گناہوں میں اور ان بڑے نشوں میں ملوث نہ ہو جائیں جن سے انسانیت برباد ہو جاتی ہے، جن سے سوسائٹی کا جنازہ نکل جاتا ہے، جن سے بیویاں اپنے شوہر کی محبتوں سے محروم ہو جاتی ہیں، اور جن سے مائیں اپنے بچوں کے سہاروں سے محروم ہو جاتی ہیں، اور جس سے بہنیں اپنے بھائیوں کی شفقت اور ان کے تعاون سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم دنیا اور آخرت میں آگے بڑھ سکیں، ہم ترقی کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔